سلفیہ پاکستان فیصل آباد کہیں اور ایک جگہ بھی بلکہ 2-3 جگہ انہوں نے پہنچنا ہے، تو بلا تاخیر میں دعوت دوں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے نوائز خزانہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ جناب چودھری محمد یاسین صبری صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ آخر کلام صاحب۔ ٹھیک ہے قریب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم مقام جناب مولانا عبدالرحمن سلفی صاحب، فضیلت مآب علماء و مشائخ، حضرات و خواتین، عزیز طلباء، یہ بات میرے لیے بہت ہی اطمینان بخش ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں بالعموم اور فیصل آباد میں بالخصوص جتنے بھی ہمارے دینی تعلیمی ادارے ہیں، ان کی حسن کارکردگی اور نتائج کے اعتبار سے بہت ہی کامیاب اور کامران ہے۔ میں یوں تو بہت سارے مدارس پاکستان بھر میں ان میں جانے کا مجھے اتفاق ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں سندھ کے اندرون بہت سارے مدارس دیکھ کر آیا۔ ابھی بہت سارے پروگرام باقی تھے کہ ہمارے جامعہ سلفیہ کے ہر دل عزیز اور آپ تمام کی جانی پہچانی شخصیت قاری نوید الحسن رحمہ اللہ، ان کا سانحہ ارتحال ہوا، جس کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا تھا۔ تو یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں الحمدللہ شعبہ حفظ ہو، شعبہ کتب ہو، تو بہت ہی کامیابی کے ساتھ، بہت اطمینان بخش انتظامات کے ساتھ وہ اپنی کارکردگی دکھا رہے۔ آج فیصل آباد میں یہ میرا تیسرا پروگرام ہے۔ اس کے بعد بھی 2 پروگرام اور ہیں جہاں مجھے حاضر ہونا ہے، اور وہ بھی حفظ کے ادارے ہیں اور اپنے مقامی بچوں کے معاملات میں وہاں مقامی بچے جو حفظ کرتے ہیں ان کی آج سند فراغت ہے۔ حفظ مکمل ہونے کے بعد ان کی دستار بندی ہے۔ میں چونکہ یہاں اس وقت آپ حضرات موجود ہیں، ہماری بہنیں بھی موجود ہیں، میں چند ایسی باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے ایک دعوت فکر بھی آپ کو ملے گی اور ہمیں غور و فکر کا ایک موقع بھی ملے گا۔ دیکھیے، میں اور آپ بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس تعلیم کو، جو تعلیم اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نازل کی ہے،
میرے اور آپ کے نام اللہ رب العزت نے قرآن حکیم نازل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جس میں اس قرآن حکیم کی توضیح ہے، تفسیر ہے، زندگی گزارنے کے اصول و ضابطے ہیں، وہ تمام تعلیم، اس کو سیکھنا، اس کو جاننا، اس کی مبادیات اور بنیادی باتوں کو جاننا، یہ آپ سب کے لیے، میرے لیے لازم ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص نے اپنی زندگی کا خود حساب دینا ہے۔ آپ نے اس دنیا میں قدم رکھا اور شعوری زندگی آپ گزار رہے ہیں، عقل و دانش والی زندگی آپ گزار رہے ہیں۔ اس عقل و دانش والی زندگی کا آپ سے حساب لیا جانا ہے۔ اگر یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے تو آپ کامیاب اور کامران ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس پر آپ کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ یہ تعلیمات، یہ بنیادی جو تعلیم ہے دین کی، اس کو حاصل کرنا بہرحال آپ سب کی ذمہ داری۔ اس ضمن میں پاکستان بھر میں مساجد موجود ہیں۔ کوئی محلہ، کوئی کالونی، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ کے گرد و پیش میں یہ مساجد نہ ہوں۔ اور ان مساجد میں جہاں نمازوں کا اہتمام ہے، درس و تدریس کا بھی اہتمام موجود ہے۔ وہاں علماء موجود ہوتے ہیں، قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ احادیث کا درس وہ دیتے ہیں۔ اس کو سننا، اس کی معرفت حاصل کرنا، یہ آپ کے لیے لازم ہے۔ عمومی طور پر یہ بات سننے میں آتی ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک جماعت موجود ہے، وہ یہ حاصل کرے اور اپنی امت میں، اپنی قوم میں وہ پھیل جائے اور وہاں جا کے یہ ساری باتیں کرے۔ کوئی شک نہیں ہے، اللہ رب العزت نے یہ تقسیم تو کر رکھی ہے، لیکن یہ تقسیم اس حد تک ہے کہ اس تعلیم کی گہرائی میں کہ کہیں انسان کو فتوے کی ضرورت پڑے اور حالات حاضرہ کے مطابق مسائل بیان کرنے کی ضرورت پڑے تو ایسے علماء کی یقیناً ضرورت ہے جو پوری گہرائی کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں اور پھر لوگوں کی رہنمائی کریں۔ لیکن بنیادی جو تعلیمات ہیں، عقیدہ کیا ہے، عبادات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں، لوگوں سے لین دین کے ضابطے اور اصول کیا ہیں، خاندانی ضابطے کیا ہیں، یہ تو وہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو سب کو آنی چاہیے۔ باقی کوئی شک نہیں ہے، دینی تعلیم میں رسوخ حاصل کرنا، اس کی مکمل فقہ حاصل کرنا، تفقہ حاصل کرنا، اس کے لیے الگ سے جماعت علماء کی موجود ہے، الحمدللہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان بھر میں ہمارے ادارے موجود ہیں اور اپنا یہ فریضہ بڑی خوبی کے ساتھ وہ ادا کر رہے ہیں، اور جو ان کی ذمہ داری ہے اس میں کہیں بھی کوئی کوتاہی نظر نہیں آتی۔ عمومی خیال یہ ہوتا ہے کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے حالات حاضرہ سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کی معلومات کا دائرہ بڑا مختصر ہوتا ہے، انہیں دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، دنیا سے ناواقف ہیں اور حجروں میں بند رہ کر یہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے جس کا ازالہ ہونا چاہیے، اور وہ حضرات جن کا تعلق مدارس سے ہے، مدارس مسجد سے ہے، وہ تو بخوبی جانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جن کا تعلق نہیں ہے وہ اس سے ناواقف ہیں۔ میں
بڑی کھل کر یہ بات آپ تمام حضرات سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کو مغالطہ دینے اور یہ تاثر قائم کرنے کے لیے کہ مدارس بچوں کا وقت ضائع کرتے ہیں، لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا طبقہ پیدا کرتے ہیں جو معاشرے کے ساتھ چل نہیں سکتا، جو ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ کام وہ حضرات کر رہے ہیں جو کالجوں میں یا یونیورسٹیوں میں موجود ہیں اور وہاں وہ پڑھتے ہیں اور وہی حالات سے بخوبی آگاہ ہیں، وہ ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت اپنی ذمہ داریوں سے کون سا طبقہ ہے جو آگاہ ہے اور کون سا وہ طبقہ ہے جو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہی نہیں۔ پاکستان بننے کے بعد دینی مدارس قائم ہوئے ہیں، اور اس کا ایک لمبا پس منظر ہے، میں اس میں نہیں جاتا ہوں۔ یہ مدارس قائم ہوئے اس لیے قائم ہوئے تاکہ ہماری دینی ضرورت کو وہ پورا کر سکیں، اور اس کی وجہ اس کی یہ تھی کہ پاکستان سے پہلے یعنی بر صغیر کی اس تاریخ میں جو مدارس موجود تھے ان میں وہ تمام دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن پاکستان بننے کے بعد حکومت نے جو مدارس اپنے زیر نگرانی قائم کیے، اسکول قائم کیے، کالج یا یونیورسٹیاں بنائیں، اس میں دینی تعلیم کا کوئی بھی حصہ نہیں رکھا۔ نتیجہ مجبوراً ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے یہ سوچا قیام پاکستان کے وقت کہ ہمیں اپنی یہ دینی ضرورت پوری کرنے کے لیے مدارس بنانے چاہیے، بنائے گئے۔ اس وقت سے لے کے اب تک الحمدللہ یہ چل رہے ہیں۔ اب جو بچے وہاں پڑھتے ہیں، جو علماء وہاں تیار ہوتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہیں اور لوگوں کی دینی رہنمائی کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی مکاتب فکر کے ادارے موجود ہیں، ان میں 40 لاکھ کے قریب بچے بچیاں پڑھتے ہیں، اور ہر سال ہزاروں بچے علماء بن کے، خطیب بن کے، مدرس بن کے، مفتی بن کے، قاری بن کے، حافظ بن کے اس معاشرے میں آتے ہیں اور ہماری اس دینی تعلیم کو وہ پورا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو طبقہ ہم تیار کر کے معاشرے میں بھیجتے ہیں، اس پر حکومت کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا۔ حکومت کی طرف سے کوئی بجٹ ان کے لیے موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک حافظ تیار ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور اس پر مصارف کیا آتے ہیں، اخراجات کیا ہوتے ہیں۔ بظاہر تو ایک بچہ ہے، حفظ اس نے کر لیا، لیکن اس بچے کو حفظ کرانے میں جہاں گھر والے اہتمام کرتے ہیں، ہماری وہ بہنیں جو ان کی والدائیں ہیں، وہ جو محنت کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں، جس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، پورے گھر میں جو سب سے زیادہ اہتمام ان کی والدہ کرتی ہے، ان کو اٹھاتی ہے، تیار کر کے اس مدارس میں بھیجتی ہے، اس کا کوئی کسی جگہ ریکارڈ نہیں ہے، اس پر خرچہ وہ کیا کرتی ہے کوئی ریکارڈ نہیں۔ پھر یہاں آتے ہیں، اساتذہ موجود ہوتے ہیں، معمولی تنخواہوں پر وہ آپ کے ان بچوں کو قرآن حفظ کرواتے ہیں۔ اس ادارے میں بھی دیکھیے، اور اسی طرح کے ہزاروں اور ادارے ہیں، وہ قراء حضرات، وہ حفاظ جو ان بچوں کو پڑھاتے ہیں، کتنی محنت کر کے 3 سال کم از کم ان کے اوپر وہ صرف کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، اور اپنا خون بھی لگاتے ہیں
اور ان کی بھی جگر سوزی کرتے، تب جا کے یہ بچہ ہوتا ہے۔ مسجد ہو، مدرسہ ہو، وہاں کے اخراجات الگ سے ہیں، وہاں کے بجلی کے بل ہوں، پانی کے بل ہوں، گیس کے بل ہوں، ان کے لیے خوراک ہو، ان کے لیے اور اہتمام ہو جو وہاں کی انتظامیہ کرتی ہے، وہاں کے جو محسنین کرتے ہیں وہ الگ سے۔ ان تمام اخراجات کو آپ اگر اکٹھا کریں اور ان کے اوپر تقسیم کریں، ایک ایک بچے پر لاکھوں روپیہ سال کا خرچ ہوتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، جو آپ حضرات کے تعاون سے تو ممکن ہے، حکومت کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ایک حفظ والی بات ہے۔ اس کے علاوہ قراء حضرات تیار ہوتے ہیں ہمارے ہاں، ہر سال تقریباً، اس سال بھی 90 بچے تیار ہوئے جنہوں نے قرأت سبع پڑھی، اور پوری طریقے سے وہ تیار ہو کے الحمدللہ وہ اس وقت قرأت سبع کے ماہر بن گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایک بچے کے اوپر وہاں کتنا خرچ ہوا ہو۔ پھر یہی بس نہیں، بلکہ بے شمار مدارس ہیں آپ کے گرد و پیش میں جہاں بچے بخاری شریف پڑھ کر تیار ہوئے، فاضل ہو گئے، اپنی تعلیم سے انہوں نے فراغت پائی، اور یہ ملک بھر میں تقریب بخاری کے موقع پر ہم نے یہ مظہر دیکھے کہ کتنے کتنے بڑے علماء وہ تیار ہو کے اس میدان میں آئے جن پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوا، کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہوا۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا شاہد اللہ قصری صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ اپنی بیماری اور نکاحت کے باوجود اس بابرکت محفل میں تقریب میں ان کی تشریف آوری یقیناً باعث سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ بسم اللہ جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ میں مختصر بات کرتا ہوں کہ ہم اپنی پروڈکشن، اپنی جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ عوام کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ آپ کو بہترین واعظ ملتے ہیں، خطیب ملتے ہیں، قاری ملتے ہیں، تراویحیں سناتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک الحمدللہ آپ دیکھیں، اور یہ پورے پاکستان میں اس کا ایک ماحول آپ کو نظر آئے گا۔ جو ہماری محنت ہے وہ جیتی جاگتی آپ کے سامنے نظر آتی۔ یہیں پر بس نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ یہی علماء جدید مسائل کے اوپر جو کچھ لکھتے ہیں، کتابیں تیار کرتے ہیں، فقہ کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی شروحات، فقہ، اصول فقہ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، حالات حاضرہ کے عین مطابق تیار کر کے وہ لوگوں کو دیتے جن میں وہ سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو شخصیت اس وقت تشریف لائی ہے، 70 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں 70 سے زیادہ، اور ایک ایک کتاب کئی کئی جلدوں کے اوپر مشتمل۔ آپ یقین کیجئے کہ ان کے وسائل دیکھیں، ان کی صحت دیکھیں، ان کے کام کو دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے۔ یہ وہ کارکردگی ہے جو یہ مدارس کر رہے ہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث جامع سلفیہ کے اگر آپ دیکھیں ان کا وزن بڑی مشکل سے کوئی 40 کلو ہوگا، دیکھے ہوں گے آپ نے، شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی صاحب، بہت ہی نحیف، کمزور۔ ابھی پچھلے سالوں میں ان کی 2 کتابیں چھپ کے مارکیٹ میں آئی، اور وہ دونوں حدیث کی شروحات ہیں۔ صحیح مسلم ہے 11 جلدوں میں، اور ترمذی شریف ہے 4 جلدوں میں۔ میرے بھائیوں، یہ موجودہ حالات کے مطابق ان کی کارگزاری ہے۔ میں یہ سارا پس منظر اس لیے ذکر کر رہا ہوں، ہم نے مدارس بنائے، کام کیا، آپ کی ضرورت پوری کی، آپ کو حفاظ دیے، قاری دیے، علماء دیے، مفتی دیے، خطیب دیے، واعظ دیے، مصنف دیے، محقق دیے۔ اتنا کام یہ مدارس خاموشی سے کر رہے ہیں، کسی کے کام میں مداخلت نہیں ہے، اور اس پر حکومت کا ایک دھیلا خرچ نہیں ہوتا۔ یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے۔ لیکن دوسری طرف آ جائیے، وہ یونیورسٹیاں، وہ کالج، وہ میڈیکل کالج، وہ انجینئرنگ کالج، وہ انجینئرنگ یونیورسٹیاں، ذرا ایک جھلکی آپ ان کی بھی تو دیکھیں جو حکومت کی سرپرستی میں چلتی ہیں۔ یہ آپ کے پاس زرعی کالج ہے نا، زرعی یونیورسٹی ہے نا،
اربوں کا بجٹ ہے، اربوں کا، تصور سے باہر ہے۔ اور جو بچے وہاں پڑھتے ہیں ان سے لاکھوں روپیہ ایک ایک سمیسٹر کا یہ وصول کرتے ہیں، لیکن مقابلے میں ان کی کارکردگی تو دکھائیں، ہمیں بتایا جائے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے۔ ایک پی ایچ ڈی کرتا ہے، ایک ڈاکٹر بنتا ہے، MBBS بنتا ہے، ایک انجینئر بنتا ہے، ایک سائنسدان بنتا ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے؟ میرے پاس پچھلے سال ایک صاحب آئے، یہ GC یونیورسٹی کے ریٹائرڈ وہ پروفیسر ڈاکٹر تھے، پروفیسر تھے، اور بیالوجی میں انہوں نے PhD کر رکھی تھی۔ میری بات سن رہے ہیں سارے دوست؟ میں سمع خراشی کر رہا ہوں لیکن ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس آئے اور کہنے لگے جی کہ میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، میں پتہ کرنے آیا ہوں کہ درس نظامی ہوتا کیا ہے، آپ کرتے کیا ہیں۔ خیر میں نے اسے سمجھایا، نصاب بتایا کہ ہماری کوشش کیا ہے اور ہم نے کیا کیا ہے آج تک۔ خیر لائبریری دیکھی، جامعہ دیکھا، سارا گھوم پھر کے آ گیا۔ دفتر میں دوبارہ بیٹھ کے کہنے لگا جی بہت اچھا ہے آپ کا کام، میں تعریف کرتا ہوں، لیکن ایک نقص ہے۔ میں نے کہا کیا نقص ہے؟ کہنے لگا آپ سائنس نہیں پڑھاتے، آپ ان بچوں کو سائنس نہیں پڑھاتے۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے آپ نے کہی، لیکن آپ بتائیے، چلو ہمارے بچوں نے تو سائنس نہیں پڑھی اور دین پڑھا ہے، دین کی کارکردگی تو دکھا رہے ہیں، آپ نے تو سائنس پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کہنے لگا جی پڑھی ہے۔ میں نے کہا پھر کتنا سال آپ کو PhD کیے ہوا؟ اس نے کہا 32 سال۔ 32 سال اس کو PhD کیے ہوئے۔ میں نے کہا ان 32 سالوں میں آپ نے 1 سینٹی میٹر، یہ ناخن کے برابر ہوتا ہے، اتنا بھی اس علم میں اضافہ کیا ہے؟ کوئی آپ نے کتاب لکھی، کوئی آپ نے تجربہ کر کے اس قوم کو فائدہ پہنچایا؟ نظریں نیچے کر لی، کچھ بھی نہیں، زیرو۔ PhD کی، بڑی تنخواہیں لی اور گھر چلا گیا۔ آپ مجھے بتائیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، میڈیکل کا جو ہمارا شعبہ ہے سرکاری سطح پر تو چلتا ہے سو چلتا ہے، پرائیویٹ سطح پر جو میڈیکل کے کالج ہیں ان کی فیسوں کا مجھ سے زیادہ آپ کو علم۔ ایک ایک بچہ جو وہاں جا کے پرائیویٹ پڑھ رہا ہے، MBBS کر رہا ہے، 60 لاکھ 70 لاکھ روپیہ وہ وہاں جمع کراتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب یہ میڈیکل کالج جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ اسپتال بھی ہیں، ان میں ماہرین موجود ہیں، ان کی لیبارٹریاں موجود ہیں، وہاں ریسرچ ہوتی ہے، لیکن پیناڈول دوائی ہم کہاں سے خریدتے ہیں؟ کیا انہوں نے بنائی؟ کہاں سے آتی ہے؟ کوئی سیرپ، کوئی دوائی، سر درد کی دوائی، بخار کی دوائی، کوئی اینٹی بائیوٹک مجھے ثابت کر دیں کہ وہ یہاں بنی ہو، ان ڈاکٹروں نے بنائی۔ ایک ایک ڈاکٹر کی فیس، معذرت کے ساتھ اگر یہاں کوئی ڈاکٹر بھی بیٹھا، 2,500 فیسیں ہیں، ٹائم نہیں ملتا، آپ کے ہاتھ میں نسخہ تھما دیتے ہیں، جاؤ جا کے جہاں سے چاہو خریدو، وہ 2,000 کا ہے، 4,000 کا ہے، 10,000 کا ہے، اس کا سر درد نہیں ہے، یہ آپ کا سر درد۔ یہ کارکردگی ہے ان یونیورسٹیوں کی، جہاں کی اربوں کا بجٹ حکومت دیتی ہے۔ یہ زرعی یونیورسٹی، پوچھیں جا کے کون سا بیج تیار کیا ہے؟ سارا بیج ہندوستان سے آتا ہے، ہمارا تعلق ذمہ دار گھرانے سے، ہمیں پتہ ہے کون سی کھاد تیار کر کے دی ہے، کون سی دوائیں سپرے کرنے والی تیار کر کے دی، سب کچھ باہر سے آتا ہے۔ وہ آگ لگانا ہے ان یونیورسٹیوں کو، کیا کارکردگی ہے ان کی؟ ہم سے آ کے کہتے ہیں جی سائنس نہیں پڑھاتے۔ او بابا، جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے، جو پڑھاتے ہیں، جن پر اربوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں، ان کی کارکردگی تو سامنے رکھو قوم کے۔ کون سی چیز ہے جو بنا کے آپ لوگوں نے اس قوم کو دی؟ گاڑیاں آپ کی باہر سے آتی، موٹر سائیکل باہر سے آتے، سائیکل کے ٹائر باہر سے آتے، ان کو شرم نہیں آتی۔ پھر بھی تفتیش کس کی ہوتی ہے؟ ہماری ہوتی۔ مولانا نے بارہا مجھ سے رابطہ کر کے بتایا کہ جی ایجنسیوں والے آئے ہیں، معلومات مانگتے ہیں، ایسا ہوا؟ تفتیش ہماری ہوتی ہے کہ یہ بچے کن کے ہیں، ان کے والدین کیا کرتے ہیں، ان کی بہنیں کیا کرتی ہیں، خدا شاہد ہے یہ پوچھا جاتا ہے۔ ان کو حیا نہیں آتا، ان کو شرم نہیں آتی
اور اپنی کارکردگی 0/0۔ میں آپ کے سامنے یہ تصور اور یہ دعوت فکر رکھ کے جا رہا ہوں، غور کرنا، اس پر غور کرنا ذرا۔ وہ کون سا طبقہ ہے جو اس ملک کا خیر خواہ ہے؟ کون سا طبقہ ہے جو آپ کے بچوں کا محافظ ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس کے لیے محنت اور جدوجہد کر رہے ہیں؟ عجیب صورتحال ہے۔ اور خود غرضی اور اپنا پیٹ بھرنا اور اس کے لیے سب کچھ کرنا۔ کوئی اگر محنت کرنا چاہتا ہے، کچھ کام کرنا بھی چاہتا ہے، تو یہاں کا ماحول اس کو اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال دکھ کی بات ہے، میں اس لیے یہ سارا کچھ ذکر کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ دینی تعلیم کے ساتھ یہ تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ او بھائی، یہ دور تخصصات کا ہے، ہر شعبے میں تخصص ہوتا ہے۔ آپ میڈیکل میں دیکھ لیں، کوئی کان کا ڈاکٹر ہے، کوئی دل کا ڈاکٹر، کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو صرف دین کا متخصص بنا کے آپ کے پاس بھیجتے ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اور یہی وہ بچے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گے، دنیا میں بھی انشاءاللہ نیک نامی کا باعث بنیں گے اور آخرت میں بھی۔ میرے خیال میں آپ میں سے بہت سارے لوگ میرے عزیز القدر قاری نوید الحسن کے جنازے میں شریک ہوئے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہے ایسا کوئی جنازہ کسی سیاستدان کا، کسی سائنسدان کا اٹھا ہے؟ لوگوں نے پلکوں پر ان کا جنازہ اٹھایا، اور اتنی بڑی تعداد کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس دین کی برکت سے ہوا، قرآن کا علم، قرآن سے محبت، قرآن کا قاری ہونے کی وجہ سے ہوا۔ یہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے ایک منظر دکھایا کہ جو اس تعلیم سے وابستہ ہوگا وہ دنیا سے جب رخصت ہوگا تو یہ انداز ہے اس کو الوداع کرنے کا۔ میرے بھائیوں، اس طرف آنا چاہیے، اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، ہم اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، ہر شعبہ ہمارا اپنی جگہ متحرک ہے، دن رات ہم محنت کرتے ہیں، کم وسائل میں بھی رہ کر ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف بھی تو نظر دہرائیے، جس کے لیے لوگ ہلکان ہو رہے ہیں، لاکھوں روپے لگا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن ملتا پھر بھی کچھ نہیں۔ بے روزگاری ان کے لیے بھی ہے، لیکن آج تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسلوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے کبھی بے روزگار نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت توفیق دے، ہم دین کے خادم بنیں، دین کے سپاہی بنیں، اور یہ جتنے بھی بچے ماشاءاللہ جنہوں نے آج اپنا حفظ مکمل کیا ہے، میں ان کو بھی، ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہاں کی انتظامیہ، مسجد کی انتظامیہ، مدرسے کی انتظامیہ کو، اور خاص طور پر ہمارے بھائی عبد الرحمن سلفی جو دن رات محنت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سر بلند رکھے اور مزید ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ تا قیامت رکھے، اور یہ صدقہ جاریہ اپنے والدین کے لیے، آپ سب کے لیے، جو بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں، سب کے لیے بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔